السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو حناست ناولز۔ تو فرینڈس، جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اسے جلدی سے پلیز سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی کیس کی نوٹیفیکیشن وقت سے موصول ہو سکے۔ تو آئیے بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں آج کی کیس کی جانب۔ ناول جان من، قسط نمبر 12۔ گڈ مارننگ مائی کڈس۔ سید غزان شاہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، صفا، وانیہ اور واحد کو تیار کر چکی تھی۔ بابا جانی! وہ دونوں دوڑتے ہوئے غزان کی طرف لپکے۔ صفا کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیلیں، کیونکہ واحد اور وانیہ کسی بھی اجنبی سے جلدی گھلتے ملتے نہیں تھے، پھر اتنی جلدی غزان سے بے تکلفی اور اوپر سے بابا کہہ کر مخاطب کرنا تو صفا کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھا۔ صفا جب کچن کے کاموں میں اور جلد جل جانے کی وجہ سے نیند کی دوائی کے زیر اثر سوئی رہی تھی، تب غزان نے ان دونوں بچوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیا تھا۔ وہ بھی محبت کو ترسے ہوئے تھے۔ غزان کے پیار بھرے انداز پر وہ جلد ہی اس سے مانوس ہو گئے۔ وہ ایک گھٹنا بینڈ کیے نیچے بیٹھا تو دونوں اس کے گلے لگے۔ اس نے دونوں کو اپنے مضبوط بازوؤں میں بھر لیا اور باری باری ان کے پھولے ہوئے گال چوم لیے۔ بھوک لگی ہے؟ اس نے ملائمت سے پوچھا۔ جی بابا جانی، اتنی ساری۔ وانیہ نے دونوں ہاتھوں کو جتنا ہو سکتا تھا اتنا پھیلائے ہوئے معصومیت سے بتایا۔ اچھا، آپ دونوں باہر چل کر بیٹھو، میں ابھی چینج کر کے آ رہا ہوں، پھر مل کر ناشتہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ وہ حلاوت تمیز لہجے میں بولا۔ جی ٹھیک ہے بابا جانی۔ واحد اب غزان کے گال پر چوم کر وانیہ کا ہاتھ پکڑے کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ سیڑھیوں سے دھیان سے جانا۔ صفا نے متفکر انداز میں پیچھے سے انہیں ہانک لگائی۔ میرے کپڑے نکال دو۔ سید غزان شاہ نے بچوں کے جاتے ہی صفا سے کہا اور بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھا کر چیک کرنے لگا۔ کیا پہنیں گے؟ صفا بچوں کی چیزیں سمیٹتی ہوئی کبرڈ کی جانب بڑھی اور حلق تر کرتی ہوئی بولی۔ پینٹ شرٹ نکال دو۔ وہ اپنے موبائل پر نگاہیں جمائے بولا۔ اب صفا کبرڈ کا ڈور کھول کر کھڑی طرح طرح کی ہینگ کی ہوئی پینٹ شرٹس دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کون سا نکالے؟ جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو رخ موڑ کر تیرچھی نگاہوں سے سید غزان شاہ کو دیکھا، جو اب موبائل کان سے لگائے فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ واپس الماری کی سمت مڑی، پھر ان میں سے اپنے حساب سے پینٹ شرٹ نکال لی۔ کبرڈ کو بند کر کے اب وہ غزان کی سمت بڑھی۔ اس نے اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر فون بند کر کے واپس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ ٹھیک ہے۔ صفا کے ہاتھ سے کپڑے لے کر اب وہ واش روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ صفا پیشانی پر بل ڈالے اس کی پشت کو گھورنے لگی، یہاں تک کہ وہ واش روم کے دروازے کے پیچھے غائب ہو گیا۔ وہ سر جھٹک کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ وہ شاور لے کر کمرے میں آیا تو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر ٹاول سے بال خشک کیے، پھر خود پر بے دریغ پرفیوم چھڑکنے لگا، پھر بالوں کو خشک کر کے برش کیا۔ آج اس نے کسی کام سے شہر جانا تھا، اسی لیے شلوار قمیص کے بجائے وہ بلیک جینز پر بلیک ہی شرٹ اور بلیک ہی لیدر کی جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھوں کی انگلیوں سے ہی بالوں کو پھر سے سیٹ کیا، ایک بار پھر بیڈ کی جانب بڑھا، جہاں صفا بیڈ شیٹ درست کیے اب کمفرٹر طے کر رہی تھی۔ خود کو بڑی سی شال میں چھپائے بظاہر غزان سے چھپی ہوئی تھی اور اس کی جانب دیکھنے سے گریز برت رہی تھی۔ اس کی اس حرکت پر سید غزان شاہ کے سپاٹ چہرے پر مسکراہٹ آئی، مگر وہ بھی غزان شاہ تھا۔ فوراً مسکراہٹ چھپا کر چہرہ بے تاثر کر لیا اور ایک جھٹکے سے ہاتھ بڑھا کر اس کی شال کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ وہ جو اپنی طرف سے غزان شاہ کو اگنور کر رہی تھی، اچانک حملے پر ہڑبڑا گئی۔ غزان نے اس کی دونوں کلائیاں تھام کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا اور کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اپنے بے حد قریب کیا۔ رات تو تم بچ گئی مسز صفا غزان شاہ، لیکن جتنا جلدی ہو سکے قبول کر لو سب۔ زیادہ انتظار نہیں کروں گا میں، اور جتنا تم دیر کرو گی اتنا ہی غلط کرو گی اپنے ساتھ۔ میرے جذبات کی شدت تو تم جان ہی چکی ہو، زیادہ انتظار کی صورت میں ڈبل سزا ملے گی۔
سوچ لو، مجھے جھیلنا مشکل ہو جائے گا پھر۔ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑی اور صفا کی شہرک پر جھک گیا اور زور سے کاٹ لیا۔ اس کی اس حرکت پر صفا کے منہ سے دبی دبی سسکی نکلی۔ آنکھوں کے ڈورے بے حد سرخ تھے، جہاں من من پانی بھر آیا تھا۔ حیا و شرم کے باعث اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ اب وہ اس کی بات مان کر اس سے دوری بنائے رکھے گا، مگر یہاں تو کایا ہی پلٹ گئی تھی۔ وہ پے در پہ شدت آمیز جسارتیں کر رہا تھا۔ غاز پلیز مت کرو، اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ ابھی میں نے کچھ کیا ہی کہاں ہے، لیکن بہت جلد کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا۔ ایک عزم سے بولتا اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا۔ جو رات تم نے میرے ارمانوں پہ پانی پھیرا ہے نا، یہ اس کی چھوٹی سی سزا تھی۔ اب وہ اس کی گردن پر جہاں سے خون کے چند قطرے نکل رہے تھے نظریں جمائے شفقت سے کہہ رہا تھا۔ وہ عموماً کسی کو بھی اپنے کسی بھی عمل کی صفائی نہیں دیتا تھا، مگر صفا کو دے رہا تھا۔ صفا نے شکوہ کنانم نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جتنی جلدی ہو سکے خود کو فرمانبردار بیوی کے روپ میں ڈھال لینا، یہ مشورہ سمجھو یا حکم، تمہاری مرضی، کیونکہ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ خاص طور پر اپنی زبان کا استعمال بہت احتیاط سے کیا کرو۔ مجھے اپنی پیاری بیوی پر سختی کرنا ذرا بھی اچھا نہیں لگے گا۔ اس کے دونوں ہاتھ تھامے اس کی آنکھوں میں دیکھتا وارننگ کے انداز میں بول رہا تھا۔ میں تمہاری نفسانی خواہشات کبھی پوری نہیں کروں گی، جو تم چاہتے ہو ویسا کبھی نہیں ہوگا۔ اپنی ویسی خواہشات تو تم کسی بھی عورت سے پوری کر سکتے ہو۔ وہ بے دھڑک ہو کے بول رہی تھی، لیکن اس سیاہ رات جیسی سرخی مائل آنکھوں میں دیکھنا نہ جانے کیوں اسے مشکل لگا تھا۔ ان آنکھوں میں عجیب وحشت رہتی تھی، لیکن پھر بھی مضبوط لہجے میں چیلنج کرتے بول رہی تھی۔ بہت خوب کہا، نفسانی خواہشات۔ جب بیوی موجود ہو تو ادھر ادھر منہ کیوں ماروں؟ میں حلال چیزوں کا استعمال کرتا ہوں، نہ کہ حرام، اور نکاح کے بعد تم حلال ہو مجھ پر۔ ایک بار حامی تو بھرو، اتنی عادی ہو جاؤ گی میری محبتوں کی کہ روزانہ کہا کرو گی آج پیار نہیں کرو گے۔ یہ کہہ کر غزان شاہ نے اس کے گال نرمی سے سہلائے اور جھک کر صفا کی شہرک پر ایک بار پھر سے اپنے لب رکھ دیے۔ چند پل سرکے تھے جب وہ صفا کو لرزتے وجود کو خود میں بھینچ گیا۔ صفا کی تو مانو زبان جیسے تالو کو لگ گئی تھی۔ چھوڑو مجھے، ہاتھ مت لگاؤ۔ اس کی گرفت سے خود کو آزاد کرتی وہ زور سے چیخی تھی۔ چپ کرو ورنہ بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ اس کے دھاڑنے پر وہ خوفزدہ سی سسکیاں لینے لگی۔ آنسو اس کی آنکھوں کے کناروں سے بہنے لگے۔ میری آنکھوں میں دیکھو، اس کا چہرہ اوپر کی طرف اٹھاتا وہ سختی سے بولا۔ اس نے ڈبڈبائی آنکھیں اس کی کالی سی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ آج اس نے غور سے اس کی آنکھیں دیکھی تھیں۔ غصے کی وجہ سے اس کی آنکھیں ہلکی گرے لگ رہی تھیں۔ خوبصورت مقناطیسی پرکشش آنکھیں۔ اپنے دل کی حالت سے گھبرا کر اس نے نظریں جھکا لیں۔ مجھے جانے دیجیے، باہر سب ناشتے کے لیے۔ اس کے اس بار ادب سے مخاطب کرنے پر سید غزان شاہ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ تم چلو میرے ساتھ ہی، غزان نے اسے بھی ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے اپنی شہرک کو پوروں سے سہلاتے ہوئے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ ابھی میں نے کچھ کیا ہی کہاں ہے، لیکن بہت جلد کچھ نہ کچھ کر ضرور دوں گا۔ ایک عزم سے بولتا وہ اس کی کلائی تھامے کمرے سے باہر نکلا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ڈائننگ ہال میں پہنچے، جہاں پہلے سے ہی سب موجود تھے۔ غزان شاہ ایک نظر سب کو دیکھتا ہوا آگے بڑھا اور تھوڑی اونچی آواز میں سلام کر کے کرسی پر براجمان ہو گیا۔ سبحان شاہ نے مسکرا کر اس کے سلام کا جواب دیا، جبکہ صفا بھی سلام کرنے کے بعد میز پر سے چائے کی کیتلی اٹھا کر چائے کا کپ انڈیلنے لگی۔ چائے کپ میں ڈال کر اس نے سید غزان شاہ کی جانب بڑھا دیا۔ تم رہنے دو اور یہاں بیٹھو میرے ساتھ۔ سید غزان شاہ نے صفا کے ہاتھ سے گلاس لے کر میز پر رکھا اور اس کی کلائی تھام کر اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھا دیا، جبکہ اس کی اس حرکت کی وجہ سے وہاں موجود ساریہ بیگم نے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ غزان، اس لڑکی کو میرے مقابل لا کر تم بہت غلط کر رہے ہو۔ ساریہ بیگم غزان شاہ کے ہاتھ کو شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے ہوئے دھاڑی تھی، کیونکہ اس کے ہاتھ میں صفا کا ہاتھ ابھی تک موجود تھا۔ میں کسی کو بھی کسی کے مقابل نہیں لا رہا۔ ماں کا درجہ اپنی جگہ اور بیوی کا اپنی جگہ۔
میں کسی کو بھی کسی کے مقابل نہیں لا رہا۔ ماں کا درجہ اپنی جگہ اور بیوی کا اپنی جگہ۔ سید غزان شاہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد انداز میں بول رہا تھا۔ ایک پل کو اپنے سامنے بیٹھے سردار حاکم شاہ کو سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے پھر سے بولنے لگا۔ آج سے میری بیوی کی حیثیت سے یہیں میرے ساتھ بیٹھے گی۔ اگر کسی کو مسئلہ ہے تو وہ یہاں سے جا سکتا ہے، دادا جان۔ سید سبحان شاہ سے کہہ کر اس نے ایک نظر وہاں سامنے بیٹھی ساریہ بیگم کو دیکھا۔ یہ بات کہہ کر اس نے ساریہ بیگم کے اشتعال کو ہوا دے دی تھی۔ صفا کا ہاتھ ابھی بھی غزان کے ہاتھ میں مقید تھا۔ وہ اس کسمساتے ہوئے ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی گرفت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ غزان، اپنی ماں کے ساتھ تمیز سے پیش آؤ، ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ سردار حاکم شاہ غزان کو اپنی سرخ انگارہ آنکھوں سے گھورتے بلند آواز میں غرائے تھے۔ ختم کرو یہ سب اور ناشتہ کرو سب۔ سردار سبحان شاہ نے معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی غرض سے بولا، مبادا کہیں ان کا پوتا اٹھ کے ہی نہ چلا جائے، جبکہ حاکم شاہ کو پھر سے غصہ آیا کہ انہوں نے پھر سے غزان کو سمجھانے کی بجائے اس کی بے جا ضد کو مان لیا۔ سید غزان شاہ اب پرسکون ہو کر ناشتہ کرنے لگا، جبکہ صفا بھی کوشش کر رہی تھی کچھ کھانے کی، مگر وقفے وقفے سے سب کی نظروں سے وہ کافی غیر آرام دہ ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ واحد اور وانیہ کو بھی بٹھا لیا تھا اور انہیں بھی ناشتہ کروانے لگی تھی۔ ساریہ بیگم تو یہ منظر دیکھ کر انگاروں پر لوٹنے لگیں۔ سردار حاکم بھی گاہے بگاہے کبھی اپنے بیٹے کو اور کبھی صفا کو دیکھ رہے تھے۔ صفا کو دیکھتے ہی انہیں اپنی پہلی اور محبوب بیوی کی یاد آ گئی۔ دل میں وہ صفا کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے، لیکن ساریہ بیگم کے غصے کی وجہ سے سب کے سامنے صفا کے ساتھ ایسے لاتعلقی کا اظہار کرتے جیسے انہیں اس کے یہاں ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ساریہ بیگم ان کی دوسری اور خاندانی بیوی تھیں، جن میں سے 2 بچے تھے، اذان اور غزان ہوئے تھے۔ یونیورسٹی میں انہیں مروہ سے محبت ہو گئی تھی اور انہوں نے اسے شادی کر لی۔ اس کے والدین نہیں تھے، اس کے ماموں اور ممانی نے اسے پالا تھا۔ ان کی ایک بیٹی تھی، ایک حادثے میں وہ بھی دار فانی سے کوچ کر گئے تو مروہ اور صفا تنہا رہ گئیں۔ تب سید حاکم شاہ نے مروہ سے نکاح کر لیا اور مروہ اپنی ماموں کی بیٹی جو عمر میں صرف 2 سال کی تھی، صفا کو اپنے ساتھ حویلی لے آئیں۔ حاکم شاہ کو اس حویلی میں رہنے کی اجازت اس شرط پر ہی دی گئی تھی کہ وہ اپنی ذات برادری میں شادی کریں گے۔ تب ان کی دوسری شادی خاندان میں ہی ساریہ بیگم سے ہو گئی۔ واحد کھانا کھانے میں نخرے کرنے لگا اور چیئر سے اٹھ کر بھاگا۔ واپس آؤ واحد، صفا نے اس کے لیے پیچھے لپکی۔ ڈائننگ ہال میں فانوس لٹک رہے تھے، ان میں سے ایک کی ڈوری دھیرے دھیرے کھل رہی تھی۔ ٹھاک کی آواز سمیت وہاں لوگوں کا شور برپا ہوا۔ فانوس کے 2 بلب ٹوٹے تھے، مگر کچھ ہی دیر میں وہاں اندھیرا چھا گیا اور شور کی آواز سن کر سب نے پلٹ کر دیکھا۔ چھوڑو مجھے، میں اماں سائی سے خود ہی لگوا لوں گی۔ انائزہ بے شک درد سے مر رہی تھی، لیکن اپنی ضد پر جو کی تو اڑی ہوئی تھی۔ فضول کی بحث سے پرہیز کریں، ابھی ہاتھ پاؤں باندھ کر لگا دوں گا۔ آصف خان غصیلی آواز میں دھاڑا تو انائزہ نے ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا۔ آصف خان نے دیکھا اس کے آنسو بند توڑے گالوں پر بکھرنے لگے تھے۔ بحث بازی اور ڈھیٹ پن تم کر رہے ہو، وہ قہر زدہ آواز میں بولی۔ میرے خیال میں آپ کی یادداشت کھو گئی ہے، ورنہ کچھ دیر پہلے سردار حاکم نے آپ کو منع کیا تھا مجھ سے الجھنے سے۔ ویسے جو آپ کے ساتھ ابھی باہر ہوا ہے، مجھے پوری امید ہے آئندہ آپ اس خاکسار سے پنگا لینے سے گریز برتیں گی۔ وہ اس سے باتوں کے دوران تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے اس کے پاؤں پر مرہم لگا کر بینڈیج کر چکا تھا۔ انائزہ نے اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتے ہوئے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ بار بار مجھ سے معافی مانگنا آپ کو ہی گوارا نہیں ہوگا، جیسے ابھی کچھ دیر پہلے معافی مانگی آپ نے۔ وہ اسے بھڑکا رہا تھا اور وہ بھڑک اٹھی۔ دیکھو تم، وہ انگلی اٹھا کر وارننگ دینے کے انداز میں بولی، ضروری نہیں ہر بار میں آپ کی خطا کے لیے آپ کو معاف کر دوں، تو آئندہ سنبھل کر۔ اس نے انائزہ کی ہوا میں معلق انگلی میں اپنی شہادت کی انگلی ڈالے اسے زور سے پیچھے جھٹک دیا۔ پہلی اور آخری بار اپنی جانب اٹھنے والی انگلی کو آپ کی نادانی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں۔ آئندہ ایسی گستاخی کی تو انجام کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے برفیلے لہجے میں بولا،
اور اس کا گال تھپ تھپا کے کھڑا ہو گیا۔ انائزہ کو اپنی ضبط کی تنابیں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ سامنے کھڑے اس شخص کا حشر نشر کر کے رکھتے۔ یہ پکڑو اپنی مرہم اور باہر کا رستہ ناپو، اس سے پہلے کہ میں کچھ کر گزروں۔ اس نے پاس پڑی مرہم اٹھا کر اس کی جانب اچھالی، جو عازب خان نے ایک ہاتھ سے مہارت سے پکڑ لی۔ عازب خان چند لمحوں کے لیے دلچسپ نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر مزید کچھ کہے اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ڈھیٹ کمینہ ذلیل انسان مجھے دھمکی دے رہا تھا۔ انائزہ شاہ کو منوس نے سب کے سامنے میری انسلٹ کروا کے رکھ دی۔ تم نے سب کے سامنے مجھ سے معافی منگوا کر دشمنی مول لی ہے عازب خان۔ ابھی تم جانتے نہیں مجھے، یہ دشمنی بہت مہنگی پڑے گی تمہیں۔ تم جیسے دکھائی دیتے ہو ویسے ہو نہیں۔ تم سب کی نظروں میں دھول جھونک سکتے ہو مگر میری نہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو تم مجھے ڈرا دھمکا کر خود کو بچا لو گے؟ تو میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ میں تمہارا اصلی چہرہ سب کے سامنے لا کر رہوں گی۔ اس کے کمرے سے چلے جانے کے بعد انائزہ اس سے بدلہ لینے کا منصوبہ بنانے لگی۔ واہ، آج تو قسمت کھل گئی، ایک کے ساتھ ایک، مفت مفت مفت۔ سمیع نے من کو اندر کھینچ کر دروازہ جس زور سے بند کیا، دھاڑ کی آواز پر امید کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ روم میں لیمپ کی مدھم روشنی کے باعث نیم اندھیرے میں من کو کچھ ٹھیک سے دکھائی نہ دیا، پر وہ خوفزدہ ضرور ہوئی تھی۔ مقابل کا ایک بھاری ہاتھ اپنے لبوں پر جمے رہنے پر تو دوسرا نازک کمر کے گرد حائل محسوس کیے وہ کون تھا من کو نہیں معلوم تھا، پر وہ کسی بھی طرح اس کی مضبوط گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ حد سے زیادہ مزاحمت کرنے پر اس کا دوپٹہ گرا تھا نیچے۔ گدا سراپا واضح ہونے لگا تو وہ لرز کر اپنے ناخن لبوں پر سختی سے جمے اس بھاری ہاتھ پر گاڑنے لگی، پر تبھی مقابل کی گھمبیر آواز نے من کو بے یقینی کے ساتھ ساتھ کانپنے پر مجبور کر دیا۔ دور رہو مجھ سے، بے غیرت انسان! مجھ پر یا میری بہن پر گندی نظر ڈالی تو دیکھنا پھر۔ کراہیت آمیز لہجے میں بول کر من خود کو چھڑواتے ہوئے مڑی تھی۔ اس نے اس شخص کا کردار پہلے ہی نظر میں گر چکا تھا۔ اس کے مڑنے پر سمیع نے ایک لمحے میں عقب میں کھڑی امید کا جائزہ لیا۔ اسے کشمکش میں مبتلا دیکھ کر ہی اس کے لبوں پر تمسخر پھیلا۔ پھر کیا کرو گی؟ وہ ابرو اچکا کر سوالیہ مگر استہزائیہ انداز میں بولا۔ میں پولیس میں تمہارے خلاف کمپلینٹ کر دوں گی، سڑو گے سلاخوں کے پیچھے ساری زندگی۔ ٹھیک ہے، تو مجھے جیل میں بند کروا دو اور میں تمہاری بہن کی ویڈیو اور تصاویر دکھا دوں گا جو میرے فون میں ہے، اس نے من کو دھمکی آمیز انداز میں کہا۔ سمیع! اس سے پہلے کہ امید کچھ بولتی، سمیع نے اس کے لبوں پر سختی سے ہاتھ جمائے، اس کے الفاظ منہ میں ہی بند کر دیے۔ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو اسے! اسے امید کو وحشیانہ پن سے جکڑتے دیکھ من درشتگی سے بولتی سمیع کا شانہ پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑ گئی۔ مجھے اب امید نہیں تو چاہیے۔ سمیع کی کرخت اور بھاری آواز پر من نے غصے بھری نظروں سے اسے گھورا، پھر اسے تھپڑ مارنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھی سمیع غش کھا کر رہ گیا اس ڈھیٹ لڑکی کی جرأت پر۔ اگر بہن کی سلامتی چاہتی ہے تو جو میں کہوں گا وہی کرنا پڑے گا۔ جا، تیرے لیے اسے بھی بخش دوں گا، اس کی تصویریں ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کر دوں گا، شرط یہی ہے کہ تو میری سن بس، اسے یہاں سے جانے دوں گا۔ غراتے ہوئے ایک بار پھر اسے بازو سے جکڑ کر سمیع نے کمرے کے بیچ میں دھکا دیا۔ بمشکل من گرنے سے بچی تھی۔ لعنت ہو تم پر خبیث انسان! وہ چیخی تھی اس کے دھکا دینے پر۔ میں بدتمیز ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بے غیرت بھی ہوں۔ من کے نازک وجود کو نظروں میں لیے سمیع نے لبوں پر استہزائیہ مسکان سجائے کہا، جس پر بے ساختہ من کا دل اس کے سر پھاڑنے کا چاہا تھا۔ اسے گھن آنے لگی تھی اس شخص سے جس کی وجہ سے اس کی بہن اور وہ دونوں ہی اس مصیبت میں پھنس گئی تھیں، جہاں اس کی بات ماننے کے سوا اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگر شرافت سے میری بات مان لی تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے اکیلا سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ میرے کافی دوست ہیں یہاں دوسرے کمرے میں جن سے تم خود کو اور اپنی بہن دونوں کو نہیں بچا پاؤ گی۔ من کے کان کے بالکل قریب آ کر سمیع نے ٹھہرے ہوئے مگر کرخت لہجے میں اسے تنبیہ کی، جبکہ امید جو اس کی قید میں بالکل بے بس سی ہو گئی تھی، سمیع کے لوہے کے مانند ہاتھ کا دباؤ اپنی نازک گردن پر بڑھتے محسوس کر کے جلدی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں تمہاری بات مانوں گی لیکن تم امید کو یہاں سے جانے دو، گھر مہمان انتظار کر رہے ہیں، من شکستگی سے رندھی ہوئی آواز میں بولی۔ دیٹس لائک اے گڈ گرل! جھٹکے سے امید کو اپنے شکنجے سے آزاد کرتا وہ مکروہ ہنسی ہنس کر بولا۔
دوسری جانب امید اس کی گردن بخشنے پر کھانستے ہوئے اپنی بکھری ہوئی سانسیں ہموار کرنے لگی۔ تم گھر جاؤ امید، من نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں آپی، میں نہیں، اس طرح آپ کو اکیلے چھوڑ کر سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں اس کی ذمہ دار ہوں، تو سزا بھی مجھے ملنی چاہیے، میں نہیں جاؤں گی کہیں بھی۔ امید نے من کے قریب آتے ہوئے ملتجی لہجے میں کہا۔ امید، تمہیں میری قسم، جاؤ یہاں سے۔ من نے اسے ہاتھ سے کھینچ کر دروازے سے باہر دھکیلا۔ اگر یہاں سے باہر نکل کر ذرا سی بھی ہوشیاری دکھائی نہ پولیس کو اس معاملے میں انوالو کرنے کی تو اپنی بہن کی لاش کو بھی ڈھونڈ نہیں پاؤ گی۔ ویسے صبح تک جی بھر جائے گا تو واپس کر دیں گے، اس کی فکر مت کرنا، میں ہوں نا تمہارا ایکس عاشق، اس کا اچھے سے خیال کروں گا ڈارلنگ۔ وہ امید سے کہتے ہوئے کمینگی سے مسکرایا اور دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ تو ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی کیس؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ بہت بہت شکریہ ناول کی پسندیدگی کے لیے۔ میری پوری کوشش ہوگی وقت پر نیکسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ کر دوں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کے ادنیٰ سے رائٹر ہنا حسن۔